رک جائیے. اگر آپ روزے میں کبھی غصہ ہوئے ہیں، اگر آپ نے کسی کو جواب دے دیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف بھوکے رہنا ہی روزہ ہے، تو آج کی کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی. آج رمضان کا 8واں دن ہے اور آج آپ کا امتحان. کیا آپ سچ میں روزے دار ہیں یا صرف بھوکے؟ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کے پاس نہ تو پیسہ تھا، نہ آرام اور نہ ہی سہارا، لیکن اس کے پاس کچھ ایسا تھا جو امیروں کے پاس بھی نہیں تھا. اس کے گھر میں افطار کے لیے صرف 3 کھجور تھی اور 4 لوگ تھے، اور پھر بھی اس نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی. دوپہر میں اسے سب کے سامنے اپمانت کیا گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں درد تھا، لیکن اس کی ہونٹوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلا: اللہ دیکھ رہا ہے. دوستوں، آج کی کہانی آپ کو بتائے گی کہ صبر کمزوری نہیں، بلکہ صبر وہ طاقت ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے گی. ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں جو ہوا ہے وہ آپ کو سچ میں رلا دے گا. تو آئیے آج 8ویں رمضان پر سیکھتے ہیں صبر کی اصلی طاقت. السلام علیکم. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب انسان رہتا تھا. نام تھا رحیم. رحیم کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، نہ بڑا گھر، نہ اچھی نوکری اور نہ بینک بیلنس. بس ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، اور ماں بیمار رہتی تھی اور 2 چھوٹے بچے تھے. رمضان شروع ہوا تو پورے گاؤں میں رونق تھی. ہر گھر میں طرح طرح کے پکوان بن رہے تھے اور افطار کی تیاریاں چل رہی تھی. خوشبو، چہل پہل ہر جگہ تھا. لیکن رحیم کے گھر میں صرف سوکھی روٹیاں تھیں اور کچھ کھجور. پھر بھی رحیم نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی. وہ صبح سحری میں اٹھا، پانی پیا، 2 سوکھی روٹیاں کھائی اور مسکرا کر بولا: یا اللہ، تیرا شکر ہے. رحیم دہاڑی پر مزدوری کرتا تھا. دوپہر کا وقت تھا، دھوپ سر پر تھی، مٹی اڑ رہی تھی. رحیم صبح سے لگاتار کام کر رہا تھا. پیاس سے گلا سوکھ چکا تھا، لیکن وہ چپ چاپ اینٹیں اٹھا رہا تھا. تبھی اس کا مالک غصے میں آیا، چہرہ لال، آواز اونچی. اس نے چلا کر کہا: رحیم، یہ کیا کام کر رہے ہو تم؟ سیدھی لائن بھی نہیں بنا سکتے؟ سب کی نظر رحیم پر ٹک گئی. رحیم نے نیچے دیکھا، لائن بالکل سیدھی تھی. غلطی اس کی نہیں تھی. اصل میں مالک کو صبح شہر سے فون آیا تھا. اس کا بڑا سودا کینسل ہو چکا تھا، لاکھوں کا نقصان. اس کا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا، لیکن نکالنا کس پر تھا؟ اس نے اپنے برابر والوں پر نہیں نکالا، اپنے امیر دوستوں پر نہیں نکالا. اس نے نکالا رحیم پر. کیوں؟ کیونکہ رحیم غریب تھا، کمزور تھا، جواب نہیں دے گا. تم جیسے لوگ کام کے لائق ہی نہیں ہوتے، مالک نے سب کے سامنے کہا. بھیڑ میں ہلکی ہنسی بھی سنائی دی. رحیم کے ہاتھ رک گئے، دل کانپ گیا. ایک پل کے لیے لگا اسے جواب دے دوں، لیکن پھر اسے اپنا روزہ یاد آیا، اسے اللہ یاد آیا. اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا اور صرف اتنا کہا: اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجیے. اس کا دل دکھا، آنکھیں بھر آئی، لیکن اس نے جواب تک نہیں دیا. اس نے صرف اتنا کہا: اللہ دیکھ رہا ہے. دوستوں، یہی ہے اصلی صبر. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ ہے غصے کو پی جانے کا نام. روزہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام. شام ہوئی، افطار کا وقت قریب آیا. رحیم کے گھر میں بس 3 کھجور تھی اور 4 لوگ تھے.
اس نے 2 کھجور بچوں کو دے دی، ایک ماں کو، اور خود پانی سے روزہ کھول لیا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا، ابو جان آپ کھجور کیوں نہیں کھائے؟ رحیم نے مسکرا کر بولا، بیٹی آج میرا روزہ صبر سے کھل گیا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی امیر آدمی کھڑا تھا جس نے دوپہر میں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی۔ اس نے کہا، رحیم مجھے معاف کر دو، آج مجھے احساس ہوا کہ تم مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ اس نے ایک بڑا تھیلا آگے بڑھایا جس میں راشن تھا، پھل تھے اور کچھ پیسے۔ رحیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے سر جھکا کر کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو، صبر کبھی خالی نہیں جاتا، اور قرآن میں بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب ہم روزے میں غصہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں تو ہم صرف بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ آج 8واں رمضان ہے۔ آج خود سے وعدہ کریں، جب غصہ آئے تو ہم چپ رہیں گے، جب کوئی برا کہے گا ہم معاف کریں گے، جب حالات مشکل ہوں گے ہم صبر کریں گے، کیونکہ صبر کمزوری نہیں بلکہ صبر وہ طاقت ہے جو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے، غصہ روزے کا ثواب کم کر دیتا ہے، لیکن صبر روزے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شاید آج آپ کا بھی کوئی امتحان ہو، شاید کوئی آپ کو تنگ کرے، شاید حالات مشکل ہو، لیکن آج رحیم کو یاد کر لینا اور کہنا، میں روزے دار ہوں، میں صبر کروں گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ تو یہ تھا 8ویں رمضان کا پیغام، صبر کی طاقت۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں بہت جلد آپ سبھی سے اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل پیغام اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔